السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین۔ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون۔ اللہ تبارک و تعالی ہی مخلوق کو ابتداءً پیدا فرماتا ہے، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم تمام لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے وہ تو جنت کے باغوں میں خوش و خرم ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 16 تک، یعنی 11، 12، 13، 14، 15، 16، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ غور و فکر کریں گے قرآن کریم کی آیتوں پر، اس کے معنی اور مفہوم پر، تو ایک بات بہت ہی وضاحت کے ساتھ محسوس ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب اور مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ثبوت، دلائل عقلی اور نقلی دونوں دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ایمان رکھتا ہے، جو اس کے پاس ایمان ہے، اس ایمان میں سب سے اہم ترین حصہ ہے آخرت پر ایمان لانا، کیونکہ جو آدمی آخرت پر ایمان لانے والا ہوگا وہ باقی تمام چیزوں پر ایمان لے آئے گا۔ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ آپ قرآن کریم کے آغاز کو سورۃ البقرہ کو دیکھیں گے تو 5 آیتوں کے اندر 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ آخرت پر اگر یقین ہو جائے گا تو دنیا کی زندگی درست ہو جائے گی، عمل درست ہو جائیں گے، لوگ صحیح ہو جائیں گے، سیدھے راستے پر چلنے لگیں گے۔ آج اس دنیا کے اندر ایمان والوں کا جو تناسب اور فیصد ہے، اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں اس طرح سے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ گرنا بظاہر نمازی بھی ہے، اللہ کے حکم کو ادا بھی کر رہا ہے، لیکن آخرت پر یقین نہیں ہے۔ کیوں یقین نہیں ہے؟ اس لیے یقین نہیں کہ وہ دنیا میں جو عمل چاہ رہے ہیں دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، آخرت میں ان کو جانا ہے، جواب دہی ہے، اس کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں پر جو آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، تلاوت کی گئی ہے، اور جن آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان میں بھی جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے حال اور احوال کا ذکر کیا ہے، وہاں پر مجرموں کے ساتھ کیا حال ہوگا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ کیا حال ہوگا، اس کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہی ان باتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی طور پر یہ بھی بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کر کے دوبارہ قیامت کے میدان میں لے جانے والا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مخلوقات کو شروع میں پیدا فرماتا ہے، اور پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی رب پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے تو دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پیدا کرے گا، لوگ کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ کیسے پیدا کرے گا، یہ شریر مٹی میں مل جائے گا، سڑگل جائے گا، پورا شریر ختم ہو جائے گا، تو پھر کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر کہا ہوا اون علیہ، یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ حالانکہ اللہ کے لیے دونوں آسان ہیں، لیکن انسان کے فکر کے حساب سے
کہ جو چیز پہلی مرتبہ انسان کر دیتا ہے دوسری مرتبہ کرنا اس کا بالکل آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر کہا کہ وہی اللہ ہے جو شروع میں پیدا فرماتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور تم تمام کو اللہ کے بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے، اور وہاں پر اپنے دنیا میں کیے گئے ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب اور انداز کو بالکل سیدھے قیامت کے میدان کی طرف پھیرا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے. مایوس کیوں ہوں گے؟ مایوس اس واسطے سے ہوں گے کہ قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، نجات کی کوئی راہ نہیں ہوگی، سفارش اور امداد کی کوئی صورت نہیں ہوگی. ابھی دنیا میں انسان کہیں پر پھنستا ہے تو اپروچ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا، ادھر سے ہو جائے گا ادھر سے ہو جائے گا، وہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے. اور مجرمین کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ان کو نجات کی امید ہوگی نہ ہی سفارش اور امداد کی امید ہوگی. ان کی حالت بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے رنگے ہاتھوں کسی چور کو ریڈ ہینڈ بالکل اس کے جگہ پر پکڑ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر مایوسی اور ناکامی اور نامرادی ہوتی ہے وہ تمام چیز مجرمین کے چہرے اور ان کے پورے باڈی لینگویج سے جھلک رہا ہوگا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہو جائیں گے. یہ بات کیوں بیان کیا اللہ نے؟ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اس لیے بیان کیا کہ ٹائم سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھال لے. ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو مجرمین وہاں پکڑے نہیں گئے، ابھی ان کے اوپر تو فرد جرم عائد نہیں ہوا ہے، ابھی ان کے اوپر تو ہے کوئی اللہ کا کوئی حکم اور فرمان وارد نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود رب العالمین رحیم جو رحمان ہے وہ پہلے ہی بتلا رہا ہے کہ یہ جو حالت آنے والی ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، کیونکہ یہ حالت آ جانے کے بعد پھر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ نے مزید فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے شرکا بھی ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے بلکہ وہ اپنے شرکا کا انکار کرنے والے ہوں گے. دیکھیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنایا جاتا ہے یا اللہ کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں جن جن کو شریک سمجھا جاتا ہے ان کی تین قسمیں، تین طرح کے ہیں. ایک بے جان، جیسے مٹی پتھر کے بت، سورج چاند ستارے، یا اسی طرح سے پیڑ اور پتھر. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں لیکن جان نہیں ان کے اندر. کچھ ایسے جاندار ہیں جنہوں نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. مثال کے طور پر فرشتے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انبیاء رسول کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، نیک اولیاء انہوں نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، نیکوکار لوگوں نے بھی کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. یا پھر اسی طرح سے بے زبان جانور گائے کو بھی لوگوں نے اللہ کے شریک سمجھا ہوا ہے، سانپوں کو لوگ اللہ کے شریک سمجھتے ہیں. ان لوگوں نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. بلکہ ان میں جو انبیاء ہیں اور نیکوکار لوگ ہیں ان لوگوں نے تو لوگوں کو شرک سے روکا ہے کہ شرک مت کرو. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہوئے. اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں جو خود خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ شیاطین ہوتے ہیں جنہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بادشاہ انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، یا بعض ادارے یا بعض حکومتیں یا ایسے اولیاء پیر جو بناوٹی اور جعلی پیر ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمہاری سفارش کرا دیں گے اور تمہارا بیڑا پار لگوا دیں گے. یا ایسے اولیاء یا ایسے پیر جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے مریدوں کے تمام حالات اور احوال سے باخبر ہیں اور قیامت کے دن ہم ان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے ان کا بیڑا پار لگائیں گے. یہ تین طرح کے افراد ہیں جن کو اللہ کے مقابلے میں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے. اب اس میں جو پہلی قسم ہے مٹی پتھر کے جو بے جان ہیں وہ تو کبھی بھی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ پتھروں کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ جہنم کی آگ کے اندر اور زیادہ لپٹ اٹھے اور ان لوگوں کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو. لہذا ان کا تو کچھ نہیں کہنا. انبیاء اور صلحاء اور نیکوکار جو لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی رہی وہ قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد خود اللہ کے سامنے کہہ دیں گے کہ ہم تو ان کو منع کرتے تھے کہ بھائی شرک نہیں کرنا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ کم وقت لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہماری ہی پوجا شروع کر دیں گے. یہ لوگ سیدھے کہہ دیں گے. اب بچیں گے یہ تیسرے قسم کے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی جگہ پر رکھوانے کی کوشش کی ہوگی، شیاطین ہوں یا نافرمان بادشاہ ہوں یا بعض ادارے ہوں جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر یہ پیر لوگ ہوں جو اپنے مریدوں کو دنیا میں جھانسا دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم پار لگا دیں گے.
ایسے لوگ خود جہنم میں جلنے کے لیے ریڈی ہوں گے. اب جب جہنم میں جلنے کے لیے ریڈی ہوں گے تو یہ لوگ الٹا ریورس ہو جائیں گے اور ایسے دلائل اللہ کے سامنے دینا شروع کر دیں گے کہ لگے کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ اپنی مرضی سے شرک کرتے تھے اور صحیح معنوں میں اپنی مرضی سے شرک کرتے تھے. کوئی دنیا میں کسی کو زبردستی کوئی کام نہیں کرا سکتا ہے. صحیح معنوں میں یہ لوگ زبردستی یہ خود شرک کرتے تھے. جب وہ لوگ دلیل دینا شروع کریں گے تو یہ لوگ اپنے معبودوں کے ہی منکر ہو جائیں گے. اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کے شرکا میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہی وہ وقت ہوگا جب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. لوگ مطلب مومن الگ ہو جائیں گے اور کفار و مشرکین الگ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو چھانٹ دے گا اور کفار و مشرکین کو الگ کر دے گا یہاں تک کہ وہ علیین میں چلے جائیں گے اور یہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر چلے جائیں گے. سامعین کرام اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. جو لوگ ایمان والے ہیں نیک عمل انجام دینے والے ہیں وہ جنت کے عالیشان باغوں میں خوش و خرم ہوں گے. ان کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے مزید فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں اور ہماری ملاقات کو جھٹلایا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلایا چاہے وہ اپنے زبان سے ہو یا اپنی عملی شکل میں ہو. جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا عذاب میں رکھا جائے گا جہنم میں تڑپنے اور جلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. سامعین کرام ابھی آگے اور بھی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.